السلام علیکم راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور خیر عافیت کے ساتھ زندگی گزروائے۔ مبارک وقت نماز فجر۔ قرآن تو اترا ہی عمل کے لیے ہے۔ قرآن کی رہنمائی میں سفر طے کرنا دراصل دنیا میں جنت میں رہنا ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنے سے کتنے گھر جو تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے سلامتی کے گھر بنے۔ یہ سب قرآن کریم پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ قرآن رہنمائی سے انفرادی اصلاح کس طرح ہوتی ہے؟ ایک بہن کا تجربہ، اس کے اپنے الفاظ میں: مجھے رات دیر تک جاگتے رہنے کی عادت تھی۔ جب صبح مؤذن نماز فجر کے لیے اذان دیتا تھا میں غافل اور لاپرواہ سوئی رہتی۔ اللہ کے فرشتے مجھے نمازیوں میں نہ پاتے۔ اس مبارک وقت میں اور میرے گھر والے شیطان کی گرفت میں ہوتے تھے۔ کئی بار نماز فجر پڑھنے کا فیصلہ کیا لیکن عمل نہ کیا۔ پھر میں نے اپنا مسئلہ حل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ مجھے اس ارشاد الہی کے بار بار دہرانے کی تاکید کی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 218 اور 219۔ الذی یرہاک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اور رحمان و رحیم جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس نورانی ارشاد کو بار بار دہراتی رہتی۔ میں نے کوشش کی کہ ارشاد مبارک جس طرح میری زبان پر جاری ہوا ہے اسی طرح میرے دل میں بھی اتر جائے۔ وہ وقت آ گیا، فیصلہ کن وقت، آیت کے مطابق حرکت کرنے کا لمحہ۔ مؤذن نے اللہ اکبر کے کلمات ادا کیے۔ ادھر میں نے اپنے بستر پر کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ شیطان میرے لیے نیند کو خوشگوار بنا کر پیش کر رہا تھا، نماز کو معمولی بنا کر دکھا رہا تھا۔ مؤذن کے کلمات یاد دلا رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ مؤذن کہہ رہا تھا: اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے میرے رسول محترم کا ذکر کر رہا تھا: حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ مؤذن مجھے بتا رہا تھا کہ فلاح اور کامرانی نماز ادا کرنے میں ہے۔ مجھے نماز کے لیے پکار رہے تھے۔ میں نے اللہ رحمان کو اپنے قریب محسوس کیا، اس کے قرب کا احساس ہوا۔ میں نے وضو کیا، نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد میرے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے میرے مرنے سے پہلے مجھے نماز فجر پڑھنے کی توفیق دی، اور رو رو کر اللہ سے اپنے نماز کے چھوڑنے کے گناہ کی معافی مانگی۔ اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے آخری عمر تک اس طرح 5 نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ توبہ استغفار کے بعد میں پرسکون ہو گئی۔ میں ایک بے مقصد زندگی گزار رہی تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی، پوزیشن، مال، دولت سب میرے پاس تھا۔ نماز روزے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرے بچے بھی تھے، صرف ان کے کھانے، پہننے، اسکول جانے، ہوم ورک اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ جب خود ہی نماز نہیں پڑھتی تھی تو بچوں کو بھی کبھی نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نہ بچوں کو رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی۔ یہ تھی میری پچھلی زندگی۔ شوہر بھی فجر میں سوتے رہتے۔ شوہر کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ قرآن میرے گھر میں موجود تھا، بلکہ موجود ہے۔ شوہر قرآن کبھی پڑھتے، کبھی کچھ صورتیں بھی انہیں یاد تھیں۔ قرآن کریم اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ تھی۔ کیا؟ قرآن کے مطابق عمل نہ کرنے کی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہم زمین پر رہتے تو ہیں مگر قرآن کے ساتھ نہیں۔ فجر کے وقت میں نے شوہر کے کندھوں پر جھک کر سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 اور 219 پڑھی۔ الحمدللہ وہ بھی اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، شکر کیا کہ مؤذن کی اذان پر قرآن کی آیت پر عمل کیا۔ میں خوش قسمت ہوں، میرے شوہر نے بچوں کے کمرے میں جا کر بھی یہ آیات پڑھی۔ بچے حیران اور پریشان تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بچوں سے کہا: جانتے ہو ہم سے کون ملنے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ملنے آیا ہے۔ سب نے نماز پڑھ لی تو دل مطمئن ہوا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 یاد آ گئی: وَكَانَ
یمرو اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابند بناتا ہے اور خود بھی نماز کا پابند ہوتا ہے۔ بچوں کو نماز کا پابند بنانے میں کافی محنت کرنی پڑی۔ میں نے اس آیت کا چارٹ بنا کر دیوار پر لگا دیا۔ ہم سوچے سمجھے بغیر قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یہ عہد کریں کہ یہ نورانی آیات کتابوں، کیسٹوں اور سیڈیوں، کمپیوٹر سے نکل کر ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ قرآن جس بات کا ہمیں حکم دے گا ہم اس کی تعمیل کریں گے اور جس بات سے روکے گا اس سے رک جائیں گے۔